ढूंढتے रहे ہیں کہ کوئی چیز ان کے پیچھے نکلے. جب کوئی چیز نہیں نکلی تو پھر یہ جو ہے پھر اس کے پیچھے جو ہے اس کی یونیورسٹی آس پاس گئے کہ کہیں پہ ان کی کوئی گرل فرینڈ، ان کے کوئی اس طرح کی چیزیں، لیکن ہاتھ ان کے کچھ نہیں لگا. وہ لوز کے لیے انہوں نے جو ان کو سیاست کے اندر بات نہیں کرنی چاہیے تھی، سیاست کے اندر مداخلت کی. انہوں نے لوگوں کو للکارا کہ آپ بن نہیں سکتے، آپ ہم سے بن کر دکھائے. اس کے بعد جو لوگوں کا ریئیکشن آیا، پھر جو قبائلی لوگوں کا ریئیکشن آیا، پھر جو ہماری اسٹریٹجی تھی جیسے ہم نے ڈیزائن کی تھی اسی طریقے سے آگے چلی. اور الحمدللہ سہیل آفریدی جو ہے وہ نہ صرف بن گئے بلکہ اس وقت اگر آپ کو کہوں کہ ون آف دی مطلب پاپولر فگر ان خیبر پختونخوا تو بالکل، لیکن ان پی ٹی آئی تو وہ غلط نہیں ہوگا. اگر خدا نخواستہ یہ بزد رہتے ہیں اور اپنے قائد سے ملنے نہیں دیتے، آلریڈی ہم اناؤنس کر چکے ہیں قبائلی عمائدین ہوں گے اس کے اندر، قبائلی نوجوان ہوں گے اس کے اندر، اور پرٹیکولرلی پھر خیبر کے لوگ ہوں گے. ناظرین، آپ سیاست ڈاٹ پی کے دیکھ رہے ہیں، سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے. ناظرین، مینا خان آفریدی یہ ویسے بھی بڑے پرومیننٹ پولیٹیشین ہے، لیکن اس وقت معاملات کو بڑا نزدیک سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. مینا صاحب، ویری مچ ویلکم. السلام علیکم. جی مینا صاحب، السلام علیکم. ہیلو، جی جی، آواز وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان، ٹھیک ٹھاک. اچھا مینا خان آفریدی صاحب، کے پی کے اندر کیا سینٹیمنٹ ہے جو آپ محسوس کر رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب کے آنے کے بعد؟ ورکر ہمارے ہمیشہ سے چارج ہوئے پڑے ہیں، اور سہیل آفریدی جو ہے چونکہ وہ تھوڑا ینگ ہے، ینگ بلڈ ہے، اور ان کے جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد تقریباً تمام آپ کو پتہ ہے پارٹی بھی متحد ہو گئی ہے اور ایک پیج کے اوپر ہے، اور مطلب زبردست قسم کی انتھوسیزم اور انرجی ہے لوگوں کے اندر. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا، مجھے ایک جرنلسٹ کے پی کے کا بتا رہا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب نے جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا، اس کی وجہ مینا خان آفریدی صاحب تھے جو انہوں نے گائیڈ کیا کہ جناب ہمیں فی الحال جواب نہیں دینا چاہیے. میرے خیال میں دیکھیے اسٹریٹجی تو یہی ہوتی ہے نا کہ کون سے ٹائم پہ کیا کرنا ہے. وہ لوز کے لیے انہوں نے جو ان کو سیاست کے اندر بات نہیں کرنی چاہیے تھی، سیاست کے اندر مداخلت کی. انہوں نے لوگوں کو للکارا کہ آپ بن نہیں سکتے، آپ ہم سے بن کر دکھائے. اس کے بعد جو لوگوں کا ریئیکشن آیا، پھر جو قبائلی لوگوں کا ریئیکشن آیا، پھر جو ہماری اسٹریٹجی تھی جیسے ہم نے ڈیزائن کی تھی اسی طریقے سے آگے چلی. اور الحمدللہ سہیل آفریدی جو ہے وہ نہ صرف بن گئے بلکہ اس وقت اگر آپ کو کہوں کہ ون آف دی مطلب پاپولر فگر ان خیبر پختونخوا تو بالکل، لیکن ان پی ٹی آئی تو وہ غلط نہیں ہوگا. تو یہ اسٹریٹجی کا حصہ تھا کہ محترم آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس پر ہم نے جواب نہیں دینا یا بات نہیں کرنی کوئی بھی؟ یہ اسٹریٹجی یہی تھی کہ جو ہماری پارٹی ہے اور پارٹی نے اس کے اوپر فٹنگ جواب دیا ہے. باقی سہیل صاحب جو ہیں وہ جب تک الیکٹ نہیں ہوئے انہوں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی، اور آگے جو ہیں آپ کو جو بھی عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی پالیسیز ہیں اس کے ساتھ آپ کو ہمانگ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ. سر، اگر سہیل آفریدی صاحب کی عمران خان سے نہیں ملاقات کروائی جاتی تو ظاہر ہے خیبر پختونخوا کا پورا ایک صوبہ اس وقت وہاں پر بہت سارے معاملات نہیں حل ہو سکتے، وہاں پر یعنی فائل پروسیڈ نہیں کر سکتی جب تک کابینہ نہیں ہوگی. تو یہ کب تک آپ لوگ اس چیز کو ہولڈ کریں گے؟ تو یہی تو ہم دنیا کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی جو سپریم اتھارٹی ہے اس وقت آلدو کہ وہ ہے 47 کے اوپر، اس سے جب بات ہوئی کہ آپ ہمیں ملنے دیں اور اس نے آگے سے کہا کہ پوچھ کے بتاتا ہوں، تو آپ کے پاس پھر کون سے اخلاقی جواز بچتا ہے پیچھے، اور کون سی اتھارٹی بچتی ہے کہ اس سے ہم بات کریں جو ہمیں جیل میں جو ہے وہ ملاقات کے لیے چھوڑے. ہم نے لیٹر لکھا ہوم کو، اس کے بعد سی ایم صاحب آئے اڈیالہ کے سامنے، اس کے بعد ہم جو ہے ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لیٹر لکھا ملنے کے لیے، اس کے بعد ہم ہائی کورٹ اسلام آباد گئے. تھرسڈے کو ہماری جو ہے وہاں پہ پٹیشن ہے، ہم نے کل فلور آف دا ہاؤس اسمبلی بلائی اور وہاں پہ ہم نے مطالبہ کیا. اور یہ وہ تمام فورمز ہیں کہ جہاں سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے. اگر خدا نخواستہ یہ بزد رہتے ہیں اور اپنے قائد سے ملنے نہیں دیتے، جن کو 4 کروڑ عوام کا مینڈیٹ ملا ہے، یہ مینڈیٹ عمران خان کو ملا ہے اور اس کا وزیر اعلیٰ کا حق ہے
کہ وہ اپنے قائد کے ساتھ جا کے وہاں پہ جو ہے پالیسی گائیڈ لائن لے، تو پھر ہم عوام سے رجوع کریں گے، عوام کے سامنے پھر جائیں گے۔ عوام احتجاج کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے، واٹ نیکسٹ سر؟ ٹھیک ہے، آپ عوام میں چلے گئے، عوام میں جا کر سخت گفتگو بات چیت آلریڈی دیکھیے، آلریڈی ہم اناؤنس کر چکے ہیں جمعے کے دن چارسدہ کے اندر، ہفتے کے دن خیبر کے اندر امن جرگا، اور اتوار کے دن کرک کے اندر، تو وہاں پہ انشاءاللہ تعالی بات ہوگی عوام سے، اور یہ سارا مدعا رکھیں گے عوام کے سامنے، اس کے بعد پھر اگلے لاہ عمل بھی دیں گے انشاءاللہ۔ سر جو امن جرگہ ہے، کیا اس کے اندر صرف قبائلی عمائدین شامل ہوں گے، یا اس میں افغانستان سے بھی کچھ شخصیات کو بلایا جائے گا، افغانستان سے بھی کچھ شخصیات کو مدعو کیا جائے گا؟ نہیں، یہ تو صرف آپ کو بتائیں کہ یہ قبائلی عمائدین ہوں گے اس کے اندر، قبائلی نوجوان ہوں گے اس کے اندر، اور پرٹیکولرلی پھر خیبر کے لوگ ہوں گے وہاں پہ، اور اس کے سامنے جو قبائلی علاقہ جات کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے امن کے حوالے سے، تو وہ اس کے اوپر بات ہوگی، اور وہ جو عمران خان کی پالیسی ہے ان کے سامنے رکھی جائے گی کہ جو بھی آپ لوگوں کو حل قابل قبول ہے، حکومت خیبر پختونخوا اس حل کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ سر اب کیا یہ بات بھی درست ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کابینہ میں نئے چہرے لے کر آئیں گے، نئے لوگوں کو لے کر آئیں گے؟ دیکھیے، پرانی جو ٹیم ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے ہی لوگ ہیں، ہمارے ایم پی ایس تھے، ایسا نہیں ہے کہ پوری ٹیم چینج ہوگی، لیکن نئے لوگ بھی اس کے اندر آئیں گے، پرانے بھی کچھ ہوں گے، کچھ نئے بھی آئیں گے، تو مطلب کوئی مکس اینڈ میچ قسم کی کیبنٹ ہوگی۔ سر ڈفرنس کیا ہے، بنیادی ڈفرنس کیا ہے گنڈا پور کی کابینہ یا گنڈا پور صاحب نے جب رول کیا اور اس کے بعد جب سہیل آفریدی صاحب رول کریں گے، بیسک ڈفرنس کیا ہے جو عوام کو نظر آئے گا؟ تو رول کے اوپر تو خان صاحب نے کوئی ڈیسیجن نہیں لیا، آپ کو پتا ہے، وہ تو انہوں نے بار بار وہ آپریشن کی بات کی تھی، باقی انشاءاللہ تعالی امید ہے انہوں نے بھی ڈیلیور کیا ہے، انہوں نے مطلب یہ ہے کہ وہ فائنانس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے بہت سے پروجیکٹ شروع کیے ہیں، کوشش ہوگی کہ جو کنٹینویشن ہے اس میں سہیل آفریدی صاحب کرے، کوئی نئی ٹیم بھی لے کے آئیں، اور جہاں پہ اگر لوپ ہولز ہے ان لوپ ہولز کو بھی جو ہے وہ بند کرے۔ آپ نے کل ایک انٹرویو میں کہا کہ سہیل آفریدی کی گرل فرینڈ کو ڈھونڈا جا رہا ہے، یہ کیا کہانی ہے؟ یار وہ جب یہ ان کے سہیل آفریدی کے پیچھے آپ کو پتا ہے لگے تھے، یہاں پہ ایک دو مسخرے تھے، انہوں نے یہاں پریس کانفرنس کی، پھر اس کے بعد پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا، پتہ نہیں کسی نے اس کو منشیات فروش ڈکلیئر کیا، کسی نے پتہ نہیں کیا کیا القابات جو ہے ان کو دیے، اور ان کے پیچھے ڈھونڈتے رہے ہیں کہ کوئی چیز ان کے پیچھے نکلے، جب کوئی چیز نہیں نکلی تو پھر یہ جو ہے پھر اس کے پیچھے جو ہے اس کی یونیورسٹی آس پاس گئے کہ کہیں پہ ان کی کوئی گرل فرینڈ، ان کے کوئی اس طرح کی چیزیں، لیکن ہاتھ ان کے کچھ نہیں لگا۔ ٹھیک ہے، اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ جو گاڑیوں والی ڈیولپمنٹ ہے کہ جو آپ لوگوں نے گاڑیاں واپس کر دی، میں دیکھ رہا تھا طلال چودھری صاحب نے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دیے، بڑا برا محسوس کیا، انہوں نے کہا جناب یہ سیاسی نو مولود بندہ ہے، یہ گاڑیاں یہاں کی اتھارٹیز اور اداروں کی بڑی پرومیننٹ شخصیات استعمال کرتی رہی ہیں، یونائٹڈ نیشن کے لوگ استعمال کرتے رہے، اور یہ بالکل ٹھیک گاڑیاں ہیں، تو یہ بیسکلی آپ نے کہیں سے گاڑیوں کے حوالے سے کوئی چیک کروایا تھا، کسی کو بتایا تھا، کسی نے انسپیکشن کی تھی، یا آپ نے بس ویسے ہی کہہ دیا؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں طلال چودھری جیسا تنظیم سازی والا بالغ بندہ نہ بنائے، ہم ایسے نہ مولود ٹھیک ہے، وہ تنظیم سازی والا بالغ ہمیں نہ بنائے۔ باقی جو گاڑیوں والا معاملہ ہے، تو دیکھیے 3 گاڑیاں وزیر داخلہ موصوف آئی جی کو بلا کے اور اس کے حوالے کر دی۔ پہلے سب سے پہلے تو طریقہ یہ نہیں ہوتا، آپ پروونشل گورنمنٹ کو جو بھی چیز دیتے ہیں پروونشل گورنمنٹ کو دیتے ہیں، پھر پروونشل گورنمنٹ اپنے ضرورت کے مطابق دیکھتی ہیں کہ اس کو ایڈمنسٹریشن میں ضرورت ہے، پولیس میں ضرورت ہے، باقی کسی جگہ پہ ضرورت ہے، تو وہ اسی طریقے سے اس کو یوٹیلائز کرتی ہے۔ تو ایک تو انہوں نے وہ ایس او پیز جو ہیں وہ وائلیٹ کیے، اس کے بعد جب ہم نے یہ گاڑیاں دیکھی ہیں تو یہ گاڑیاں آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، اور یہ جو ہے یہ اپنا ٹائم ایکسپائر کر چکے ہیں۔ اس کے بعد تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر واقعی یہ اس کے اندر انٹرسٹڈ تھے کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تو جو بھی طریقہ کار ہے اس کو اپنایا جاتا، اس طریقے سے دیا جاتا۔ 3 گاڑیوں کے اوپر یہ اپنی پوائنٹ سکورنگ نہ کریں، اگر انہوں نے واقعی خیبر کے لیے وہاں کے لا اینڈ آرڈر میں یہ سیریس ہے، تو ہمارا جو این ایف سی کا شیئر ہے وہ ہمیں پورا دے،
جو ہمارے قبائلی علاقہ جات کے بقایا جات ہیں اے آئی پی کے اندر 550 سے 600 ارب روپے وہ ہمیں دیں. جو ہمارے این ایچ پی کے تقریباً 2000 ارب روپے تک بنتے ہیں وہ ہمیں دیں. ہمیں خیرات کی ضرورت نہیں ہے, ہم وہاں سے کر لیں گے. لیکن اگر یہ انٹرسٹڈ ہے, پہلے سپی انہوں نے نہیں کیا, باقی ہمارے بقایا جات نہیں دے رہے, صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے 3 گاڑیاں وہ ہمیں دے رہے ہیں, تو ایسے ایکسپائر گاڑیوں کا پھر ہم کیا کریں گے؟ نہیں سر, کیا آپ لوگوں نے کسی سے انسپیکشن کروائی ہے ان گاڑیوں کی؟ کسی نے آ کر چیک کیا ہے؟ کس نے آپ کو بتایا یہ ایکسپائر ہے؟ دیکھیں, یہ جو یہ ڈونر ایجنسیاں ہوتی ہیں, یہ ایسے نہیں دیتی کہ آپ لے لے. اس کی وہ شکل دیکھ لے, وہ آپ کو کوئی نئی گاڑیاں نظر نہیں آ رہی, وہ ویڈیو کے اندر آپ دیکھ لیں. یہ آلریڈی انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ جو ہیں یہ گاڑیاں جب وہ ٹائم ایکسپائر ہوتا ہے, ان کا اپنا ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم ایکسپائریشن کے بعد پھر یہ لوگوں کو دیتے ہیں, ڈونیٹ کرتے ہیں. تو دیے ہوئے ہیں, اور وہ یہ صرف ہمیں نہیں, باقی لوگوں کو بھی شاید انہوں نے دیے ہوئے ہیں اپنے پوائنٹ سکورنگ کے لیے, لیکن ان کا انہوں نے پکچر نہیں نکالی, ویڈیو نہیں بنائی. اور خیبر پختونخوا کے ساتھ تو ایسی بھی ان کی مطلب آپ کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں کیا سو تعلیمہ والا چل رہا ہے, تو اس کی انہوں نے ویڈیو ریلیز کر دی, اور انہوں نے بڑا جو ہے بہت بڑا کام کیا ہے کہ پورے پاکستان میں سے صرف 3 گاڑیاں دے دی ہے. سر, سہیل آفریدی صاحب کو کیا شاہد خان آفریدی صاحب نے بھی کال کی ہے؟ مجھے حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے کہ شاہد آفریدی صاحب نے ان کو کال کی ہے. سہیل آفریدی صاحب اچھے پوزیشن میں ہوں گے کہ انہوں نے کال کی ہے یا نہیں کی. ٹھیک ہے. مینا خان آفریدی صاحب, واٹ نیکسٹ ہے؟ اب آپ لوگ کیسے آگے بڑھیں گے؟ چیزیں کس طرح سے چلیں گی؟ لائک آپ بیٹھیں گے وفاق کے ساتھ, اداروں کے ساتھ, یا پھر کیسے پروسیڈ کیسے کریں گے مزید آپ لوگ؟ دیکھیں, آپ ذرا انٹینشنز دیکھیں نا. شہباز شریف صاحب آلدو کے ہیں وہ 47 کے وزیر اعظم, لیکن اس کے باوجود جب ان کی کال آئی, اور وہ کال عام بندے کی طرح کال نہیں ہوتی, اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ مطلب کانسنٹ لیا جاتا ہے اور سارا. تو سہیل آفریدی نے مطلب یہ ہے کہ گڈ ویل جسچر کے طور پہ کانسنٹ دیا کہ ٹھیک ہے میں شہباز شریف صاحب سے بات کرتا ہوں. انہوں نے بات کی, ان کو مبارکباد دی. آگے سے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں مجھے اپنے قائد لیڈر سے ملنے دیں, میں نے کیبنٹ تشکیل دینی ہے, میں نے پالیسی گائیڈ لائنز دینی ہے. تو انہوں نے کہا پوچھ کے بتاتا ہوں. تو اب اگر آج تک انہوں نے پوچھ کے نہیں بتایا کہ ملنے دے رہے یا نہیں دے رہے, تو بات یہ ہے کہ جب ہماری طرف سے گڈ ویل جسچر ہے تو ان کی طرف سے بھی آنا چاہیے. آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم وفاق کے ساتھ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے بھی, اپنے صوبے کے حقوق کی بات کریں گے, اپنے این ایچ پی کی بات کریں گے, اپنی این ایف سی کی بات کریں گے, اپنا جو بھی ڈیو رائٹ ہوگا اس کے اوپر بات بھی کریں گے, اور وہ حق لیں گے بھی. لیکن یہ ہے کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے چیف ایگزیکٹو کو اس کے قائد سے جو ہے ملنے سے روک سکتے ہیں؟ کس قاعدے اور کس قانون کے تحت لکھا ہے؟ بلکہ قاعدے کے اندر تو یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی پارلیمنٹیرین کسی بھی وقت وہ جیل کے اندر جا سکتا ہے. یہ تو چیف ایگزیکٹو ہے, اس کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ اور ماضی میں مثالیں موجود ہیں. ایک بندہ جو یہاں جیل سے ڈیل کر کے لندن بھاگا, اس کے ساتھ اس کی قیادت جو ہے جا کے نہیں ملتی تھی, اور وہ بندہ جو ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے 26 ماہ سے, اس کے ساتھ چیف ایگزیکٹو کو نہیں ملنے دے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو جو ہے وہ چاہیے کہ اسموتھ کریں, ان کو ملنے دیں اپنے قائد سے. ہم اپنے پولیٹیکل رائٹ رکھتے ہیں, اپنے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کریں گے اور گورنمنٹ کو بھی چلائیں گے. سر وہ لاسٹ کمنٹ کیجئے گا. کل آفریدی صاحب نے بھی کہا کہ کرک میں جا کر ہم فائنل لاہ عمل دیں گے. تو وہ فائنل لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے اگر ملاقات نہیں ہوتی, کرک تک بات پہنچ جاتی ہے؟ لاہ عمل کیا ہوگا؟ احتجاج کریں گے, پروٹیسٹ کریں گے, ڈی چوک میں آئیں گے, ڈیمونسٹریشن ہوں گی, کیا ہوگا؟ نہیں, انہوں نے فائنل لاہ عمل کی بات نہیں کی, انہوں نے اگلے لاہ عمل کی بات کی. انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں جمعے کو 4 میں جا رہا ہوں ہفتے کو خیبر, اور پھر اس کے بعد میں جا رہا ہوں کرک, اور کرک میں جو ہے پھر میں آپ کو اگلا لاہ عمل دوں گا کہ آگے کیا ہوگا. جی, تو وہی اگلا لاہ عمل کیا ہوگا سر؟ اگلا لاہ عمل پاسبلی کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ تو پھر تو کا انتظار بھی نہیں ہوگا نا. اگر ابھی سے اگلا لاہ عمل بتائیں گے کیا ہوگا, چیف منسٹر جلسے کے اندر ہی بتائیں گے کہ اگلا لاہ عمل کیا ہوگا.